بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے، برائے مہربانی پورا سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کچھ بھول جاؤ تو مجھ پر درود بھیجو، انشاءاللہ یاد آ جائے گا۔ نماز میں 2 سجدے کیوں ہوتے ہیں؟ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا تو اس کو مردود قرار دے کر جنت سے نکال دیا۔ ابلیس کی یہ حالت دیکھ کر فرشتوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اپنا حکم بجا لانے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ 2 سجدے آج تک نماز میں ادا کیے جا رہے ہیں، ایک سجدہ حکم، دوسرا سجدہ شکر۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا دل اگلی نماز پڑھنے کا کرے تو سمجھنا کہ تمہاری نماز قبول ہو گئی۔ جب شیطان مردود نے کہا کہ اے رب تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو ہمیشہ بہکاتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں روئیں گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی اور اپنے اعلیٰ مقام کی، جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پیاری عادات۔ چلتے وقت نگاہ نیچے رکھتے تھے، سلام ہمیشہ پہل کرتے، مہمان نوازی خود کرتے، نفل نماز چھپ کر پڑھتے، فرض عبادات سب کے سامنے کرتے، بیمار کی مزاج پرسی کرتے، جب کھڑے ہوئے غصہ آیا تو لیٹ جاتے، مسواک کرتے، عشاء سے پہلے کبھی نہ سوتے، کبھی کھل کر نہ ہنستے، صرف مسکراتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا میری امت کو بھی موت کی اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا 1 پاؤں دنیا میں ہوگا اور 1 جنت میں۔ جو شخص سوتے وقت 21 بار بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کی ہر سانس کے بدلے نیکی لکھو۔